بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ارمان صابر, میرے ساتھ وقاص خان ہیں, اور وقاص خان آفیشیل ارمان صابر ولاگس کے پلیٹ فارم سے, مشترکہ پلیٹ فارم سے ہم حاضر ہیں. عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس پہ کافی چرچا ہو رہا ہے اس بیان کا, اور اسی پہ ہم بھی بات کریں گے آج. کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ جو بھی فیصلے کیے جا رہے تھے وہ فیصلے باجوہ صاحب کر رہے تھے, اور باجوہ صاحب ہی سارے فیصلے کرتے تھے. خان صاحب جو ہیں, عمران خان صاحب جو ہیں, وہ ان کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں تھا, اور سارا اختیار جو ہے وہ باجوہ صاحب کے پاس تھا. اور امریکہ کو بھی انہوں نے ہی کنونس کیا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف ہیں. تو اس پہ بات کرتے ہیں, زیادہ اسمارٹ پھر کون تھا؟ آپ بتائیے وقاص, کیا کہتے ہیں؟ ہمیں زیادہ اسمارٹ تو پھر باجوہ صاحب تھے, ہے نا. ظاہر سی بات, ان کے کہنے پر اگر امریکہ مان رہا ہے کہ بھائی عمران خان آپ کے خلاف ہے تو وہ اسمارٹ تھے. دوسرا یہ ہے ارمان بھائی, عمران خان حکومت میں ہیں تو ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. اگر وہ حکومت میں نہیں ہے تو باقی سب چور, ڈاکو, لٹیرے. عمران خان نے وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا اس میں کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب سے سب سیٹ چل رہا تھا, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن اس کے بعد اچانک انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہیں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ہاتھ ملا لیں, تو وہ میں نہیں کر سکتا تھا. لیکن عمران خان اگر دیکھا جائے, لیکن جب ان کے کہنے پر آپ حکومت میں آ سکتے تھے, حکومت میں آنے کے بعد پھر بھی ان کے کہنے پہ سب کچھ کر سکتے تھے, تو پھر آپ ہاتھ کیوں نہیں ملا سکتے؟ نہیں, وہ تو عمران خان نہیں مان رہے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے یعنی ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ہم اس لیے آئے ہیں. تو آپ نے ریزائن کیوں نہیں کر دیا جب آپ کا اختیار نہیں تھا اور آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے؟ تو آپ کو ریزائن کر کے باہر آ جانا چاہیے تھا, اور اسی وقت عوام کو بتانا چاہیے تھا. یہ اتنے عرصے کے بعد جب حکومت چلی گئی, جب حکومت کے مزے چلے گئے, تو پھر آپ جو ہے وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ عمران خان صاحب کو جو ہے اسی وقت بتانا چاہیے تھا نا. عوام کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے بھائی اس ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن عمران خان کا لیول جو ہے نا وہ کچھ اور ہے. پھر یہ کچھ زیادہ ہی ایکسٹریم پہ چلے گئے. ایسے ہی ہوتا ہے, جو بھی حکومت جاتی ہے وقت سے پہلے یا ہٹا دیا جاتا ہے, معزول کر جو بھی کرتے ہیں, لیکن کہتے یہی ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, یہ ہوا فلانا ہوا. لیکن عمران خان تو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس تو آپشنس تھے, یا تو زبردستی بٹھایا گیا ان کو, جیسے اب شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں, چلانا بھی ہے, کریں کیا کریں, مریں. عمران خان صاحب اب بہت سی باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے, ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے, سب کچھ تھا ٹھیک ہے. یعنی ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو دیوار سے لگا دیا گیا. جب آپ کو دیوار سے لگا دیا گیا تو ایک آپشن تو آپ کے پاس موجود ہے. جیسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے, تب آپ چلے جاتے. حالانکہ اس وقت آپ ہسٹری نکال لیں, کالمز نکال لیں, اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے جب حکومت نہیں بن رہی تھی. اس وقت ان کو بننا تھا وزیر اعظم. اب بھی اگر ان کو کوئی ان کا ہاتھ کوئی پکڑ لے اور وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دے. یہ تو بار بار کہتے رہے ہیں, ہاں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو ہے وہ نیوٹرل کیوں ہیں, آپ جو ہے ہمارا ساتھ دیں, اور آپ جو ہے وہ اس طرف دیکھیں. تو وہ یہ تو بار بار وہ کہتے ہیں کہ جی فوج جو ہے مداخلت کرے, اور وہ جو ہے وہ آئے, وہ نیوٹرل نہ رہے, اور جو ہے وہ ان کے ساتھ دے, اور ان کو جو ہے وزیر اعظم بنا دے. ارمان بھائی, ایک وقت تھا کہ آپ نے ایک بیانیے کے پیچھے اس پوری قوم کو لگایا کہ امریکہ نے مجھے ہٹایا ہے. ٹھیک ہے, وہ اب لکیر آپ پیٹتے رہے, اچانک پھر بیان چینج ہوتا ہے آپ کا, پھر آپ کہتے ہیں کہ باجوہ. مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ فوج کی طرف دیکھ رہے تھے, اب آپ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. مطلب دیکھ آپ بھی وہیں رہیں, اور آپ کو بھی نہیں یقین کہ میں عوام کی طاقت سے دوبارہ. تو کیا عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہاں نہیں بلکہ وہیں سے جو ہے وہ آشیرواد لینی پڑے گی, تب جا کے پھر میں دوبارہ وزیر اعظم بنوں گا؟ شاید ان کو سیاسی قبلے کا اب شاید پتہ چلا ہے کہ بگاڑنا نہیں ہے, بنا کے رکھنا ہے. باقی تو سارے تجربے کار تھے, وہ تو طریقے چل رہے ہیں. کہ عمران خان جو ہے نا ہر معاملے پر بہت ایکسٹریم لیول پر جاتے ہیں, اور وہ جو لیٹر کی بات تھی, وہ تمام تر چیزیں, یعنی اس قوم کا بھی المیہ یہ ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں بہت جلدی. اصل میں ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ابھی بھی وقاص اگر ہم لوگ بیٹھے ہیں اور عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم تنقید کر رہے ہیں, ہم نہ کسی کی جو ہے وہ سپورٹر ہیں, نہ کسی کے ممبر ہیں, نہ کسی کے جو ہے نہ ہم پٹواری ہیں, نہ ہم جو ہے کھلاڑی ہیں, نہ ہم کچھ ہیں. لیکن ہوگا کیا کہ جو کھلاڑی ہیں وہ ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیں گے, جو دوسری سائڈ والے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع اچھا وہ کریں, آپ کو جو کرنا ہے کریں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ کھلاڑی بننے کے بجائے, پٹواری بننے کی بجائے, یا جالے بننے کی بجائے, آپ ہم سب کو پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے, اور ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ کون سا لیڈر کیا کر رہا ہے.
کہاں جا کے وہ غلط کر رہا ہے اس پہ تنقید کرنی چاہیے، اور جہاں وہ صحیح کر رہا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اچھا ماں بھائی، ایک اور چیز ہے نا، اس ملک میں ایک مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ووٹ ڈالنے کی شرط اگر میٹرک ہو، کم از کم میٹرک ہو جائے نا، تو تب بھی میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت جو ہے نا وہ تبدیلی۔ اب ایک اندھا اعتماد ہے نا کہ عمران خان ہے، شخصیت پرستی ہے، یا نواز شریف ہے، یا زرداری صاحب ہیں، تو ایک لائن ادھر لگی ہوئی ہے، ایک ادھر لگی ہوئی، یہ طے کرنے کہ لائن کس کی لمبی ہے۔ لیکن وقاص معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو پولیٹکس کا جو انداز ہے، اس کو جو سپورٹ کرنے والے خاص طور پہ جو ٹویٹر ہینڈل پہ جو ہے، وہ تو سارے پڑھے لکھے لوگ لگتے ہیں، اور وہ تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ بالکل اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ذرا سی تنقید کر دیں تو پھر وہ مغل ذات برتنے اصل لگتے میں وہ ہیں، لوگ جو ہے نا بالکل ہائپر ہو جاتے ہیں۔ ارحان بھائی، اب یہ جو پڑھے لکھے ہیں، جو یعنی بدقسمتی سے جن کو اس ملک کی یعنی سنبھالنا تھا ملک کو، وہ ایسے یعنی ریئیکٹ کرتے ہیں جس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پولیٹکس کے اندر اتنے زیادہ مشہور اور مقبول ہو چکے تھے کہ عوام ان کے پیچھے بہت بڑی تعداد میں تھے، اور اگر وہ چاہتے تو عوام کو ٹالرنس کا سبق دیتے، ایسا ہی ہے۔ اور وہ پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ جی ٹالرنس ہونی چاہیے، تو اپنے جو لوگ ہیں ان کو بھی تو ٹالرنس کا سبق دینا چاہیے تھا۔ ارمان بھائی، جب اس ملک میں کسی بھی شخص پر یا سیاستدان پر جب جوتا یا سیاہی پھینکی جاتی ہے، اس پر دوسرے جب جشن مناتے ہیں نا، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں گے کیا ہمارا سیاسی لیول کیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا، ایک سیاسی شخصیت، آپ سیاسی اختلاف رکھیں، اس میں کوئی کسی کا انتقال ہو، سیاسی شخصیت کی بات کر رہا ہوں، تو اس پہ دوسرے ایک طرف جشن منایا جا رہا ہے، ایک طرف سوگ ہے، تو وہ ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم نے اتنی نفرتیں قائم۔ ٹھیک ہے، شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم تھے، ان کی کارکردگی جیسی بھی تھی، لیکن ایک انسان بھی ہیں وہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر معاملات بھی چلا رہے ہیں، لیکن ان پر آپ تنقید کر سکتے ہیں سیاسی حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے آپ ثبوت ہوں گے تو آپ بات کریں گے۔ احتساب عدالت میں ریفرنس چل رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں بڑھ پا رہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر پی ٹی آئی سے ہوں، آپ مسلم لیگ نون سے ہیں، تو میرے جب عمران خان وزیر اعظم ہے تو مجھے اندھی ان کی تقلید کرنی ہے کہ بس عمران خان صاحب بیٹھے میں جو چاہیں کریں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے، اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، اور اختلاف رکھنا چاہیے، اور اختلاف کو بہت ہی تحمل سے برداشت بھی کرنا چاہیے، لیکن دشمنی اگر کریں گے تو پھر تمام حدوں کو آپ پار کریں گے، ہم بھی سب پار کریں گے، اور وہ کسی طور ایک صحت مند معاشرے کے لیے بالکل بھی سود مند نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دشمنی کے بجائے اختلاف رائے کی طرف آئیں، اور جو جمہوریت کا ایک تقاضا ہے کہ آپ اختلاف رائے کی طرف آئیں، اختلاف رکھیں اور تنقید بھی کریں، اور تنقید بھی صحت مند ہونی چاہیے، اور تنقید کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ تمام لوگوں کو ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کا تمسخر اڑانے کی بجائے ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کون پاکستان کے لیے، کون ملک کے لیے صحیح کام کر رہا ہے، صحیح اقدام کر رہا ہے، اس کو آگے لانا چاہیے، تاکہ یہ ملک جو بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، جو پتہ نہ جانے کب سے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، وہ کم از کم بحرانوں سے باہر آ سکے۔ تو ہو سکتا ہے ہم نے کچھ زیادہ ہی بول دیا ہو، لیکن بہرحال اگر ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ میرا چینل ارمان صابری ولاگس اور وقاص خان کا چینل وقاص خان آفیشیل، اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔